یا قدوس the holy. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، حقیقی عرفان میں پروردگار عالم وہ ذات جو قدوس ہے، اس کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے آپ تمام ناظرین و سامعین و حاضرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید. اس قدوس وحدہ لا شریک کا شکر گزار اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ انتہائی انبساط اور افتخار کا باعث ہے کہ خداوند متعال نے اپنے اسماء الحسنی یعنی مظہر صفات خداوندی میں آج اسم قدوس کے ذکر کے لیے خیر عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذکر کو کریں اور سیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. عزیزم، قدوس کے معنی ہے پاک، اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے قرآن شریف سے تلاوت کی یہ ہے 28واں پارہ 59واں سورہ حشر، اور آخری آیت سے پہلے یعنی 23ویں آیت ہے. یہ ہم پہلے جو ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر حسن صاحب، پی ایچ ڈی ہیں وہ، اور انہوں نے قرآن مبین کے عنوان سے جو ترجمہ کیا بڑے سلس انداز میں ہے، یعنی جہاں انہوں نے ضرورت محسوس کی بریکٹ میں کچھ الفاظ کو استعمال کیا ہے. مثلا میں اسی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ آیت ان کے ترجمے والے قرآن کے صفحہ 2038 اور 2039 پہ مرقوم ہے. وہی اللہ جس کے لیے کوئی خدا نہیں، یعنی وہی حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک اور بے عیب یعنی قدوس ہے، بے ضرر اور سراسر سلامتی اور امن دینے والا یعنی مومن جسے کہنا چاہیے. محافظ اور نگہبان یعنی مہمن کے لیے لفظ استعمال کیا. سب پر پوری طرح غالب اور زبردست طاقت اور عزت والا، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا یعنی عزیز ہے، اور سرکشوں کو زیر کر دینے والا یا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا جس کو جبار کہتے ہیں، تمام بزرگیوں والا اور صاحب عظمت جو تمام برائیوں کا مرکز یا زبردست بڑائی والا جسے متکبر کہتے ہیں. غرض پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جس کا اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. خدا تمام چیز سے پاک ہے. اب اسی ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں فتح محمد جالندھری صاحب نے. انہوں نے کیا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. اور یہ ترجمہ ہے فتح محمد جالندھری صاحب کے صفحہ نمبر 742 میں درج ہے. اب ہم غور کرتے ہیں کہ آخر یہ قدوس جو لفظ ہے وہ رب ذوالجلال ہی کے لیے ہے، اور وہ ذات جو وہی قدوس ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی قدوس نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی صفات اس وحدہ لا شریک میں ہے، اور یہ ایک صفات جس کے معنی ہے قدوس، اس کے برعکس اگر دیکھیں گے، اس کے ذات الٹ دیکھیں گے، متضاد جو لفظ ہے وہ ہے عیب. خدا کیا ہے؟ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں. اور اس سلسلے میں ہم جب قدوس کے معنی پاک دیکھتے ہیں تو قدوس کی ضد یعنی الٹ اس کے جو ہے وہ عیب ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ناظرین کہ عیب کہتے کسے ہیں؟ ہماری نگاہ میں عیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی میں کوئی خامی نظر آئے وہی عیب ہے. بالکل صحیح. مثلا کہ ہمارے پاس تو وہ معلومات نہیں ہے، لیکن ہم جب دور جدید میں جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر کائنات کا مطالعہ کریں تو اس دنیا میں ایسی بھی مخلوق میں ہمیں ملتی ہیں سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد، جہاں وہ مخلوق جس کی بینائی نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے اس کے پاس. کیوں نہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ سورج کی شعاع جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک روشنی ملتی ہے، لیکن ایک حد آنے کے بعد جہاں سورج کی شعاع نہیں پہنچ پاتی، تو پانی کے سمندر کی اس گہرائی میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا،
جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں خالق کائنات نے، اس قدوس نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی آنکھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ آخر اس کو تو کوئی شکار کر لیتا ہوگا، وہ اپنی خوراک کے لیے کیسے کس چیز کو سہارا بناتے ہیں؟ تو وہ رب جس نے آنکھ نہیں دی لیکن ان کو ایک حس کا مادہ دیا ہے، احساس کا مادہ رکھا ان کے اندر، اور وہ حس کے ذریعہ ان کی آواز سن کر کے اس سمت میں جاتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی خطرہ معلوم ہوتا ہے تو اپنی جان بچا لیتی ہیں، اور خوراک چاہیے تو اس وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اس گہرائی میں بھی اپنی مخلوق کا خیال رکھتی ہے۔ عزیزم، یہی نہیں، ہم پھر غور کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ غور کریں کہ پروردگار نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، سب کو دی ہیں، حیوانات کے پاس بھی ہیں 2 آنکھیں ہیں۔ اگر 2 آنکھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اتراتے ہیں 2 آنکھ کے ذریعہ، آنکھوں سے سب چیز کا پتہ چلتا ہے۔ عزیزم، جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی چیز ہمارے ذہن میں عکس کرتی ہیں، اور عکس کرنے کے بعد ہم ذہن میں یا دل میں اس چیز کو لے جاتے ہیں، تو اس کی اچھائی یا برائی ہمارے اندر منعکس ہوتی ہے کہ یہ چیز اچھائی میں ہے یا برائی میں ہے۔ لیکن جب غور کریں گے کہ آنکھ ہمارے پاس 2 ہے اور ہم اتراتے کتنے ہیں؟ آنکھ سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے۔ آنکھ دکھاتے بھی ہیں لوگ، آنکھ پہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں گھماتے بھی ہیں، اور آنکھ میں بہت ساری باتیں بھی کر جاتے ہیں جسے کنائی اشارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزم، جس مخلوق کے پاس 1 ملین آنکھ ہو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کوئی مخلوق؟ جی ہاں، بہت سی مخلوق نہیں۔ مکھی کو لے لیں، کتنی چھوٹی سی ہے، اس کی 1 لاکھ آنکھیں، اگر 1 آنکھ ضائع ہو جائے تو اس کے اندر بھی نقص ہے، اس کے اندر بھی عیب ہے۔ اب انسان بیچارہ 2 آنکھ لیے پھرتا رہتا ہے، مکھی کے مقابلے 2 آنکھ اس کے پاس۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ خالق کائنات بہتر جانتا ہے کس کو کس چیز کی کب ضرورت ہوتی ہے اور کتنی ہوگی، اسی لیے اس نے مکھی کو 1 لاکھ آنکھیں دی ہے اور انسان کو 2 دی ہے۔ اب 1 آنکھ اگر ضائع ہو جائے، خدا نخواستہ کسی بھی انسان کا 1 آنکھ ضائع ہو جائے تو وہ عیب میں شمار ہوتا ہے، یا ایک عمر آنے کے بعد اگر اس کی آنکھ کی بینائی کام نہ کرے تو وہ بھی عیب میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیزم، ہم پھر غور کرتے ہیں کہ کچھ مخلوق ایسے بھی خدا نے رکھے ہیں۔ مخلوق کیا؟ انسان اپنے پر غور کر لے تو اس کے اندر مثلاً کہ آپ کہیں گے یہ کیا عیب ہے؟ مثلاً کہ اگر کوئی گنجا ہو جائے، بال گر جائے تو لوگ اسے گنجا کہتے ہیں، یہ عیب ہے۔ کوئی گونگا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ عیب ہے۔ کوئی سن نہ سکے کہتے ہیں یہ عیب ہے۔ بالکل عیب ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ عیب نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی، ایک چیز عیب بھی ہے اور بنیادی طور پر عیب نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت آسان سی مثال، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، یعنی بچہ ہوتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے تو آپ ایماندار سے بتائیے، کیا اس کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ پوری طرح سب کی آواز کی شناخت کر لیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کی آنکھیں سب کچھ پہچان لیتی ہیں؟ نہیں۔ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی جس طرف سے آواز آتی ہے وہ بچہ اس طرف دیکھتا ہے۔ اچھا، کیا اس کی زبان کام کر رہی ہوتی؟ بول سکتا ہے وہ؟ نہیں بول سکتا، رو کر کے اپنے اظہار کرتا ہے ہر چیز کا، ضرورت کا یا تکلیف کا۔ اب آپ غور کریں کہ کیا اس کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، گرفت نہیں ہوتی ہے۔ کیا وہ چل سکتا ہے؟ نہیں، قدموں میں طاقت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ عیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ نہیں سرکار، حضور والا، یہ عیب نہیں ہے، بنیادی باتیں ہیں۔ بنیادی اس لیے ہے کہ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض کے سر پہ بال نہیں ہوتے، کیا ہم اسے گنجا کہتے ہیں، عیب کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ لیکن ایک عمر ہے خدا نے رکھی ہے، یعنی بالغ ہونے پر۔ اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی بچہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی کان کام نہ کر رہے ہوں، یعنی وہ تفریق نہ کر سکے آواز میں، جس کا مطلب ہے یہ عیب ہے۔ اب وہ بول نہ سکے، یعنی گونگا اگر ہو گیا ہے تو یہ عیب ہے۔ اچھا، یہی نہیں، اگر بالغ ہونے کے بعد اس کی آنکھیں کبھی کدھر دیکھتی ہے، کبھی کدھر دیکھتی ہے، یعنی ایک جگہ رکتی نہیں، چاروں طرف گھوم رہی ہے، یعنی دیکھتا کدھر ہے دکھتی کدھر ہے والی بات ہو جائے گی، تو یہ عیب مانی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک عمر آنے کے بعد بال جب گرنے لگتے ہیں تو وہ گنجا ہو جاتا ہے، اب یہ عیب ہے۔ تو جو چیز خود پروردگار عالم نے بنیادی طور پر عیب نہیں رکھی ہے، لیکن ایک عمر آنے کے بعد اگر آ جائے تو وہ عیب میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن کیا وہ رب العالمین اس کے اندر کوئی عیب دکھا سکتا ہے؟ اس کا کوئی عیب گنا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اس کا ایک نام ہے قدوس، اور قدوس
کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ عمیق نگاہ ڈالیں گے تو قدوس اسے کہتے ہیں جس طرح بھی ہم نے آپ سے کہا کہ وہ بے عیب ہو. اچھا بچپن میں بچہ بول نہیں سکتا، لیکن کوئی بچہ دنیا آنے کے اگر بول پڑے پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، 16واں پارہ ہے، 19واں سورہ مریم، آیت نمبر 30. قال انی عبد اللہ آتینی الکتاب وجعلنی النبیہ. یہ کس کی آواز تھی؟ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع المسیح سلام علیہ کی آواز. اپنی مادر گرامی پر جب ان کے حرف آیا قرآن کے مطابق کہ جب ان کی عزت پر حرف آیا تو اپنی اس قدوس ماں، وہ ماں جو مقدسہ ہے، جب اس کی عزت پر حرف آتا ہے تو وہ ذات جو خود قدوس بن کر زمین پر آئی، اب اس نے اپنی اس ہستی کے لیے جس نے اسے جنم دیا اس کی عزت کو بچانے کے لیے متکلم ہو گئی. وہ ذات متکلم ہو کر کہتی ہیں کہ میں قال انی عبداللہ، میں اب عبداللہ کے کئی معنی ہیں. عبد کے معنی بندہ کے بھی ہے، عبد کے معنی غلام کے بھی ہے، عبد کے معنی بیٹا کے بھی ہے. جیسا غلام کے معنی بندہ کے بھی ہے، غلام کے معنی بیٹا کے بھی ہے. جیسے اگر آپ اسی مریم میں شروع میں اگر آیت کی تلاوت کریں گے تو اس میں ہے زکریا سے کہا کہ ہم تجھے غلام دیں گے. کیا غلام دیا تھا یا بیٹا دیا تھا؟ اسی طرح عبد کے معنی بیٹا کے بھی ہے. اب یہ بعض ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں، نہیں جی ایسا ہے اور ویسا ہے. بہرحال یہ ایک زبان ہے، زبان میں مختلف الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اب انگلش میں لیں ڈیٹ کے معنی تاریخ بھی ہے، ڈیٹ کے معنی کھجور بھی ہے. بیٹ کے معنی بلہ بھی ہے اور بیٹ کے معنی چمگادڑ کے بھی ہیں. اردو میں لے لیں لگن کے معنی تھال کی بھی ہے، لگن معنی کسی دل سے کام کرنے کے بھی. بھئی لگن نہیں ہے اس کا، اسے کام کرنے میں دل نہیں لگتا. صرف کے معنی خرچ کرنا بھی ہے اور صرف کے معنی صاف کرنا بھی. تو ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اسے کنفیوزنگ ورڈ بھی کہتے ہیں غالباً انگریزی زبان میں. اور ایک لفظ کے جو متضاد معنی ہوتے ہیں جملے کے تحت دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا ہے. جملہ جیسا ہوگا ویسے. اب یہاں بھی اسی کہا کہ آتینی الکتاب، میں کتاب ساتھ لایا ہوں. آپ ایمان سے کہیے کیا حضرت جناب مسیح کے پاس اس وقت کتاب تھی کوئی؟ قرآن تو کہہ رہے کتاب ساتھ لائے تھے. وجعلنی النبیہ، اور میں پیغام دینے کے، نبی کے معنی پیغام دینے والا، نبا کے معنی خبر پہنچانے والا، اس وحدہ لا شریک کی خبر پہنچانے والی ذات. اب ہم غور کریں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ میڈیا کا دور، ہر طرف کیمرے لگے ہیں. کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں چاروں طرف کیمرے ہیں اور کیمرے کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں. اسی طرح سڑک سے گزریں گے جگہ جگہ لکھیں کہ کیمرے کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. بھئی لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم غلط کام نہ کرو. تو پہلے تو ذہن کو تو پاک کیا جائے کہ ہاں ذہنی طور پر پاک ہوں کہ آپ غلط کام نہ کریں. تو غلط کام کرنے والا کیمرے کی آنکھ سے بچ جائے گا. ذرا سے بھی آپ توجہ کریں گے ایک ایسی آنکھ ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کا ہمیں خوف نہیں. اور وہ آنکھ کیسی ہے؟ مقدس آنکھ ہے، وہ قدوس کی آنکھ ہے، وہ خدائے ذوالجلال کی آنکھ ہے. اسی طرح آپ جب غور کریں گے کہ ہمارے ساتھ مجبوری کیا ہے کہ ہم بغیر اپنی اس دو آنکھ کے یا چشمے کے یا کیمرے سے کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک ایسی ذات اس کائنات میں آئی جس نے ہر چیز کو دیکھا. بہت مشہور واقعہ ہے جناب یسوع مسیح سلام علیہ کا کہ دو صحابی تھے، ایک صحابی تھے وہ بات کر رہے تھے ایک انجیر کے درخت کے نیچے، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھو یہ نتانیل صاحب کا واقعہ ہے، اور نتانیل کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو اطع اللہ ہوگا. اور ان کے جو دوست تھے وہ کہہ رہے دیکھو وہ جو شخصیت جس کے بارے میں ہم توریت میں پڑھ چکے تھے وہ حاضر ہو گئی ہے، وہ اس زمین پر قدم رنجہ فرما چکی ہیں. کہنے کون؟ تو انہیں کہ وہ ناصری، یعنی جناب یسوع مسیح کا نام لیا اور کہا کہ ارے وہ ناصرت کا رہنے والا، کیسی باتیں کرتے ہو، اتنی عظیم شخصیت اور ناصرت وراثت؟ نہیں. پھر ارے بھائی وہ آئے گی تو وہ یروشلم سے آئے گی، وہ کیپٹل سے آنے والی ذات ہوگی اور وہ بہت اعلیٰ مقام سے آئے گی. اور اسے یہی نہیں پتہ کہ یہ ساری باتیں جو یہاں گفتگو کر رہے تھے وہ جناب یسوع مسیح سے جب وہاں سے گزرے اور ان کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ وہ جو تم درخت کے نیچے باتیں کر رہے تھے وہاں میں تمہیں دیکھا بھی ہے. اب اس وقت تو کوئی کیمرہ تھا نہیں، اتنی جھاڑیوں کے بیچ میں پتہ نہیں کہاں تھے وہ، اور میں نے بات سنی بھی ہے.
اب چلے ایک بات سچ مان لیتے ہیں کسی طرح کہ کہیں جھاڑیوں سے انہوں نے دیکھ لی ہوگی، لیکن وہ گفتگو جو انہوں نے کی تھی وہ سنی کیسے؟ اب آپ نے فرق سمجھ لیا۔ قدوس وہ ہے جس کو سننے کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قدوس وہ ہے جسے دیکھنے کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ہے قدوس۔ اور وہی قدوس یسوع مسیح سلام علیہ ہے، جن کی زبان نے اقدس سے جو چیز نکل گئی وہ تحریر بن گئی۔ آپ نے کسی کو چھو دیا، شفا پا گیا، شفا مل گئی، ہمیشہ کی شفا مل گئی۔ مردے کو چھو دیا، وہ زندہ ہو گیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر وہ قدوس خود کہے کہ میں آنے والا ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا؟ ہمیں اپنے معاشرے میں چاروں طرف کیا گناہ ہی گناہ کرتے رہنا چاہیے؟ کیا جھوٹے جھوٹ بولتے رہنا چاہیے؟ کیا چیزوں میں ملاوٹ ہی کرتے رہنا چاہیے؟ کیا جعلی دوائیں بناتے رہنی چاہیے؟ کیا رشوت کا بازار گرم رکھنا چاہیے؟ کیا زندگی کے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے؟ عزیزو، نہیں، زندگی بہت مختصر ہے اور ہمیں ابدالآباد زندگی میں جانا ہے۔ تو اس قدوس والی شخصیت جب آئے دوبارہ، چونکہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور جناب مسیح یسوع مسیح سلام علیہ نے کہا کہ میں آؤں گا، تو جب آئیں گے تو ان کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم تیار ہیں ذہنی طور پر؟ چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ عموماً کہا کہ ٹھیک ہے، زنا کی سزا یہ ہے جو اسلام میں ہے کہ جی 4 گواہ لاؤ، اور 4 گواہ ایسے ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ دیکھی ہو۔ اب بتائیں کہ ایک خاتون بیچاری اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ کہاں سے 4 گواہ لیتی پھری؟ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ایک تو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، پھر وہ گواہ خود لے کر آئے۔ اچھا، اگر گواہ سچے نہ نکلے، جھوٹے ہوئے، تو اس کو پھر بھی سزا۔ اور وہ جس نے زنا کیا، جس نے زیادتی کی ہے، وہ تو عیش کرتا پھر رہا ہے، یعنی اسے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دی کہ تم جتنے چاہو زنا کرو۔ اور جناب مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ تم زنا کے بارے میں سوچو ہی نہیں، گویا تم نے سوچ لیا تو تم نے زنا کر لی۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے کہ یہاں تو معاشرے کا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، کوئی سدھرنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ اور جب خوف خدا نہیں ہوگا دل میں تو علم کا آغاز کیسے ہوگا؟ اور جناب مسیح فرماتے ہیں کہ جب خوف ہوگا تو خدا کا آغاز ہوگا، یعنی علم کا آغاز ہوگا۔ اور وہ کیسا آغاز ہوگا؟ اور وہ آغاز ہوگا کہ قدوس والی ذات کی آغاز ہوگی۔ عزیزو، جب آپ غور کریں گے کہ وہ ذات کتنی قدوس ذات کہ جس نے ہماری خاطر عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آنا گوارا کر لیا، جس نے ہماری خاطر وہ تمام تکلیفیں سہیں، تو اس قدوس ذات کو کیسی اس قدوس کو باعیب ظاہر کرنے کی کوشش کیا، بے عیب ذات کو باعیب ذات ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور کہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ فقیہ فریسی تھے جو شریعت کے علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پہچان سکے کہ قدوس ہے کون۔ ممکن ہے وہ پہچانتے بھی ہو کچھ، لیکن اپنی وہ جبہ قبہ اور اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ عہدے کو دیکھتے ہوئے وہ انہوں نے انکار کر دیا، شاید بھول گئے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر جائیں، کسی ادارے میں کام کر لیں، ایک وقت آتا ہے آپ کو ریٹائرمنٹ ضرور کر دیتے ہیں، وہ یعنی آپ کو ریٹائر کر دیتے ہیں، آپ خود لے لیں یا وہ آپ کو جبری کر دیں گے۔ تو جب دنیا سے ریٹائر ہو گئے پھر کیا ہوا؟ کیا اس ہستی کا جس کو آپ نے جان بوجھ کر کے الزام بھی لگا دیا، کوڑے بھی مارے، کانٹوں کا تاج بھی پہنا دیا، سب کچھ کر دیا، کس کی خاطر؟ ہم گنہگار انسانوں کی خاطر۔ تو وہ ہستی نے صلیب پر کیا کہا؟ کہا کہ معاف کر دیا سب کی خطاؤں کو، جاؤ تم نے جو کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لیکن اسی میں ایک ایسا بھی شخص تھا، اسے بھی مصلوب کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یسوع جب آپ دوبارہ اپنی اس نے دیکھا کہ یہ کیسی شہنشاہیت ہے، تخت پر بیٹھ کر کے حکم چلانا یا تخت پر بیٹھ کر کے کام کو انجام دینا آسان، لیکن تخت دار پر آ کر کے گفتگو کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ اختیار تو جناب مسیح نے
اس تختہ دار پر بھی جب اس نے اختیار کو دیکھا، اس نے کہا کہ آپ ضرور ہمیں یاد رکھیے گا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کوئی قیامت نہیں ہوئی. کیا قیامت ہو گئی؟ جی ہاں، جب آپ کو مصلوب کر دیا گیا اور آپ نے اپنی روح خداوند متعال یعنی اپنے اس ہستی کے حضور، یعنی اپنے آپ کو خالی کر کے اپنے باپ کے حوالے کر دیا. اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. کیا کوئی مردوں میں سے زندہ ہوا؟ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا. ایک بزرگ کا نام بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کے نانا نے مارنا شروع کیا تو قبرستان سے بھاگے اور کہنے لگے مردے اٹھو، نانا پیچھے آتے ہیں. وہ مردے سارے اٹھ کر بھاگنے لگے. میں نے اچھا یہ بتائیں، اگر واقعی یہ واقعہ ہے تو قرآن کی کس آیت کے تحت ہے؟ اگر واقعی یہ واقعہ ہے، ہمیں تو واقعہ سے انکار جس کو ہمیں پتہ نہیں، لیکن کیا وہ ہستی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی؟ نہیں ہو سکی. تو جو خود مرنے کے بعد زندہ نہ ہو وہ مردے کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ جو مردے، قرآن جس کے بارے میں کہے کہ مردے کو زندہ کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، تو قیامت اسی دن ہو گئے جس دن جناب مسیح زندہ ہوئے اور پھر دوبارہ آئیں گے. تو عزیزو، ان کی تیاری کے لیے، ان کے آنے کے لیے ہمارے پاس کیا اقدام ہے؟ ہم یہاں آپ کی خدمت میں حضرت سلمان بن داؤد کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے امثال. یہ پرانا عہد نامہ میں آپ کو ملے گا. اس کے 30ویں باب کی ہم 3 سے 5 آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر کہ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلمان کہہ رہے ہیں، جن کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ کائنات پھر کسی کو حکومت نہیں ملی، یعنی زمینی حکومت. کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ دیکھیے، مستقبل کی بات بھی ہے اور ماضی کی بات ہے. کون آسمان پہ چڑھا اور نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو مٹھی میں بند کیا، جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر پہ باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. یہ تو جناب مسیح سے کئی ہزار سال کی پہلے کی بات ہے. اب آئیے ہم تھوڑی سی اس کی تشریح پہ چلتے ہیں. وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ اس نے حکمت سیکھ لی یا یہ کہ انسانی طور پر تلاش کر کے خدا کو پا لیا. وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کے اندر خدا قدوس کا عرفان حاصل کرنے کی قدرت نہیں. کون ہے؟ ایک نبی ہے، اور ایسے نبی کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. چوتھی آیت میں ہے کہ وہی کئی سوال کر کے خدا کی عظمت اور جو قدرتی چیزوں کو ظاہر ہوتی ہیں بیان کرتا ہے. پہلا سوال بتاتا ہے کہ خدا کو کائنات کی انتہائی بلندی اور گہرائی پر رسائی حاصل ہے. پھر آپ غور کریں، یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی بھی انسان پہنچ نہیں سکتا. دوسرا سوال بتاتا ہے کہ اس کو کائنات کے ایک بہت بڑی قوت یعنی ہوا پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. تیسرا سوال ظاہر کرتا ہے کہ خدا پانی کو قابو میں رکھ کر کتنا قدرت والا ہے. یہاں میں روک رہا ہوں آپ کو. آپ بتائیں کہ پانی پر کون چلا؟ ایک ہی ہستی پانی پر چلتے ہوئے نظر آئی اور وہ ہے جناب مسیح. متی کی انجیل میں یہ واقعہ درج ہے، اور اسی لیے ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آپ کتاب مقدس کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ بغیر مطالعے سے آپ وہ حقیقت تک، اس حقیقی عرفان تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں خدا آپ کو لے جانا چاہتا ہے. عزیزو، اور پانی پر کنٹرول اسی کا ہوگا جس نے پانی کو پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. خدا پانی کو قابو میں رکھ کر کتنا قدرت والا ہے. وہ پانی کو بادل کی صورت میں زمین کے اوپر کنٹرول کرتا ہے یا زمین پر بڑے بڑے سمندر میں رکھ کر قابو میں رکھتا ہے. اگلا پھر سوال کرتے ہیں، اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ اس زمین کی حدود مقرر کی آخری حصہ کہاں تک ہے؟ یعنی ہم تو نقشے میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں اینڈ آف دا ورلڈ، یعنی جہاں زمین ختم ہو رہی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے. تو کیا ہماری زمین ختم ہوگی؟ آگے بھی تو دنیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی امتحان اور بھی ہے. تو ہم تو ایک ہی سیارے پر رک کر گئے. یہ تو ایک سیارہ ہے، اور پھر سیارگان، پھر بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہیں تو یا خالقوں کے پروگرام میں ہم نے اس چیز کو پیش کر دی ہے. لیکن یہاں چونکہ یہ منشا نہیں، بلکہ کون عقل، یعنی کہ پھر انہوں نے سوال کیا کہ زمین کی حدود مقرر آخری حصہ تک
آخری حصہ کہتا ہے اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. کون بتا سکتا ہے؟ اگر جس سے پوچھیں گے فوری شرک کا فتویٰ لگ جائے گا آپ کے اوپر کہ بتا بھلا اس کا کون سا بیٹا ہے. تو جناب سلمان نے یہ کیسے کہہ دیا اس کا بھی نام بتا اور اس کے بیٹے کا بھی نام بتا. عزیزم، اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ کون عقل سے ماورا اس قدر پر اسرار قادر مطلق ہر وقت ہر جگہ موجود ہستی، وہ عظیم ہستی کی کلی طور پر جان سکتا ہے. اس کا جواب کوئی بھی اس کو مکمل طور پر سمجھنے کا اہل نہیں. لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس کا نام یعنی خدا یا یہوہ ہے اور اس کے بیٹے کا نام خداوند یسوع المسیح ہے. عزیزم، ہم جب اس عبارت کے مطالعہ کر رہے تھے تو یہودیوں کو حیران کر دینے والی یہ بات تھی. انہوں نے تو ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں، اور اس آیت میں عہد عتیق کے ماننے والے سمجھ سکتے تھے کہ خدا کا بیٹا کون ہے. اور آج بھی کچھ لوگ اس ماننے کو تیار نہیں کہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو پھر لم یلد ولم یولد کے کیا معنی ہوں گے؟ نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کو کوئی باپ. لیکن جب ترجمہ کریں گے تو ولد کے معنی لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا باپ ہے نہ بیٹا ہے. عام ترجمہ کرتے ہیں. بھئی وہ کون ہے جو خود اس زمین پر آیا؟ وہ ایک ہی ہستی ہے. عموماً آپ دیکھیں گے ایک آدمی اس کے 3 نام ہوتے ہیں. آپ سوچیں گے یہ کیسے نام؟ بھئی جب تک طالب علم اس کا اپنا نام چل رہا ہے، پھر اس کو کوئی کالنگ نیم دی جاتی ہے، کوئی ڈاک نام رکھا جاتا ہے. کہیں وہ جب بڑا ہو جاتا ہے کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے تو اس پیشے سے منسلک اس کے نام پکارے جاتے. نام نہیں پکارتے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یا حکیم صاحب کہیں گے یا وکیل صاحب کہیں گے. اب وہ اس کے پیشے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح اور جب چلے جاتے ہیں کوئی آپ دینی اس میں چلے جائیں تو کوئی عالم ہے، کوئی پروفیسر کرائیں گے تعلیمی دنیا میں، یا کوئی لیکچرار کہلائیں گے. اور اسی طرح پھر آپ دوسرے اگر چلے جائیں گے تو اسی طرح ہر شخص کے 3 نام ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص کے 3 صفات نہیں ہو سکتے ایک ہی وقت میں. یہ خدا ہے جو اس کے 3 صفات پائے جاتے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے، وہ اختیار جو اس کے پاس ہے، اس نے روح القدس کو بھی اختیار دیا، اور اس نے اپنے بیٹے یعنی یسوع المسیح کو بھی اختیار دیا جو اس کے پاس ہے. تو تینوں اختیار ایک ہی شخصیت، لیکن شخصیت 3 اختیار 1. اب جو قدوس جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے یسوع مسیح سلام علینا. تو عزیزو، جب یہ ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی، جب وہ ہستی دنیا میں آئی تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا اس ہستی کے ساتھ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو آنے والی ہے، جو جلوہ افروز ہونے والی ہستی ہے، اور یہ ساری دنیا اس ہستی کے بڑی شدت سے منتظر ہے. اور جب کسی سے پوچھیں گے وہ ہستی کون ہے تو ایک ہی جواب ہوگا. کیا مطلب؟ کہ وہ ہستی ہیں یسوع المسیح سلام علینا، یعنی جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں. تو کیا ان کی آمد ثانی کب آئیں گے کسی کو نہیں پتا. تو ان کے استقبال کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں؟ کیا اس مقدس ہستی کے لیے ہم گناہ آلود ہو کر جائیں گے ان کے سامنے؟ کیا اس ہستی کی تقدس کے لیے ہم جب جائیں گے تو کہیں تقدس پامال تو نہیں کر رہے ہیں؟ عزیزو، ہمیں ذہنی طور پر پاک ہونا ہوگا، ہمیں روحانی طور پر قلبی طور پر پاک ہونا ہوگا، چونکہ بہت بڑی ہستی ہے اور ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یعنی ذرے کو آفتاب کو ذرہ دکھانے کے برابر. ہم ذرہ ہیں، وہ آفتاب ہیں، مثال دی جاتی ہے. تو اب ہمیں وہ بننا ہے، کم از کم ذرے میں کچھ چمک تو آئے، ہمارے اندر کچھ ایمان کی رمق تو آئے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے بن جائیں. تو عزیزو، اس قدوس کے لیے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے کیسے بنیں گے؟ کتاب کے مطالعے پر. آخر میں اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون نمبر ہوں گے، ویب سائٹ ہماری دکھائی جائے گی، اسکائپ ہوں گے. جو آپ کو سہولت ہو، آپ کو جو بھی ذہن میں سوال آئے آپ ضرور کیجیے گا اور ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے. تو اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آئندہ نشست کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. خدا حافظ ناصر.